السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صافی صاحب۔ ناظرین، نواز شریف کڑے احتساب کا بیانیہ لے کر انتخابی میدان میں اترنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اس جارحانہ بیانیے پر پارٹی میں کچھ تشویش پائی جاتی ہے اور کچھ تقسیم بھی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ مصالحانہ کے بجائے جارحانہ گروپ کی جیت ہوئی ہے اور نواز شریف نے اپنے سیاسی بیانیے پر نظر ثانی سے انکار کر دیا ہے۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ جارحانہ طرز عمل کیا مقبولیت کی بحالی کے لیے کوئی طے شدہ حکمت عملی ہے یا واقعی نواز شریف صاحب سنجیدہ ہیں احتسابی عمل کو لے کر؟ ایاز صاحب، آپ کے نظر میں یہ صرف بیانیے کی حد تک ہے یا نواز شریف صاحب احتساب کے عمل کو سنجیدگی سے لیں گے؟ نہیں، وہ بات نہیں۔ کوشچن اس وقت یہ ہے، اتنی تو داد میاں نواز شریف کو دیں کہ وہ حالات کا ادراک رکھتے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان میں موڈ کیا ہے، عوام کس طرف ہے، بپھرے ہوئے عوام ہیں، تنگ عوام ہیں اور ان کے خیالات کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی ادراک رکھتے ہیں کہ جو عوامی میدان ہے دوسرے مار گئے ہیں، چاہے وہ جہاں بھی ہوں، جس ضلع میں ہوں، جس حالت میں ہوں۔ نواز شریف سمجھتے ہیں، اگر ان کے باقی ساتھی نہیں سمجھ، وہ سمجھتے ہیں کہ جو عوامی میدان ہمارا ہوا کرتا تھا، جس قلعے کے مالک ہم تھے، اس قلعے کی چابیاں ہمارے ہاتھوں سے جا چکی ہیں، اور اگر ہم نے وہ حاصل کرنی ہے تو پھر ہمیں وہی چورن بیچنا پڑے گا جو عوام میں بکے گا۔ یہ ان کی ایک سمجھ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ دو گروپوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک ہے خوش آمدی گروپ، جس کے سربراہ ہیں ہمارے دل کی دھڑکن میاں شہباز شریف۔ ایک ہے دکھاوے والا گروپ، جو یہ مصنوعی چورن بیچ رہا ہے، جس کے سربراہ ہیں مریم نواز اور ان کے پیارے پاپا، وہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو عوام میں میاں شہباز شریف کا مکمل تکیہ ہے کہ ہم نے انگلی نہیں چھوڑنی، انگلی کو پکڑ کے ہم نے جہاں بھی جانا ہے، دریا عبور کرنا ہے تو انگلی پکڑ کے کرنا ہے۔ میاں نواز شریف کو پتا ہے کہ جو میں لیڈر بنا تھا، جو میں پنجاب کی آواز میں بنا تھا، وہ اس کی وجہ اور تھی اور کسی کی انگلی نہیں تھی۔ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اقتدار، اور وہ بھی شہباز شریف قسم کا اقتدار۔ میاں نواز شریف جیسا آدمی جو ہے، جو ان کی کریئر رہی ہے، اس قسم کا اقتدار، وہ انگلیوں والا مکمل انحصار، ان کی ایسی طبیعت ہی نہیں ہے، ان کا ایسے ماضی نہیں رہا۔ لیکن اس میں ایک پرابلم ہے، وہ چورن بیچنا جو کر رہے ہیں کہ جی فلانے کا احتساب ہونا چاہیے۔ ایک دو نام بھی انہوں نے لیے ہیں، ایک ہمارے ہردل عزیز جو ہیں، جنہوں نے جن کے قوم پہ احسانات اتنے ہیں کہ گننے بیٹھے ختم نہ ہو۔ سابق ہیں سب جن کے نام لیے، ایک تو باجوہ صاحب ہیں، ایک دوسرے ہیں، ان کا وہ جو ہے کہ احتساب ان کا وہ کرنا ہے، وہ تو کر رہے ہیں، لیکن شرط اس کی ایک ہے، اس کے لیے حوصلہ بھی پھر 804 والا چاہیے۔ 804 کیونکہ انہوں نے پہلے یہ کہا تھا جب وہ نکالے گئے تھے، دیکھیں نا، نکالے دونوں گئے، موازنہ کریں نا، وہ بھی نکالے گئے، چاہے جس طریقے سے، پیناما تھا، جے آئی ٹی تھی، چیف جسٹس کون تھا نہیں تھا، کون بیٹھے جے آئی ٹی میں، جو نکالے گئے، یہ بھی نکالے گئے۔ جو آپ کہیں کہ اگر ان کا نکالنا جائز تھا تو ان کا نکالنا بھی جائز تھا، آپ دورہ معیار نہیں رکھ سکتے، کہتے ہیں دونوں کا ہے۔ وہ جب نکالے گئے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا تھا میں موٹر وے سے نہیں آؤں گا، میں جی ٹی روڈ سے آؤں گا۔ کیوں؟ جی ٹی روڈ سے آؤں گا پنجاب سارا اٹھ کھڑا ہوگا۔ لیکن چلتے 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 جب مقام کاموں کی آیا، مقام مرید کے آیا، وہ جو ہے ووٹ کو عزت دو، بیٹھتا گیا بیٹھتا گیا بیٹھتا گیا، اور داتا دربار پہ آ کے اس کا اختتام ہو گیا، اور وہ پھر ووٹ کو عزت دو کہیں کسی اس کا جنازہ نکال کے کہیں وہ دفنا دیا گیا۔ 804 والا جو ہے، جب یہ دوسرا نکالنا ہوا، وہ ڈٹ گیا۔ مسئلہ یہ ہے نا، نہ ڈٹتا
اس کا بھی ووٹ کو عزت دو یا جو نعرہ اس نے لگایا تھا وہ بھی بیٹھ جاتا ایسے کاموں کی کے قریب یا داتا دربار یا حضرت میاں میر کے مزار پہ جا کے بیٹھ جاتا تو ٹھیک تھا، پھر مسئلہ کیا تھا؟ پھر ہم ہوتے، پھر وہ مرزا یار ہوتا اور سنی گلیاں ہوتی، وہ ہوا نہیں ہے۔ وہاں پہ 804 والے حوصلے نے سارا کام خراب کیا ہے۔ اب مقابلہ جو ہے میاں نواز شریف وہ حلوے والا چورن، جو حلوے والا اقتدار شہباز شریف والا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اصلی ہو، عوام پیچھے ہو۔ عوام پیچھے کرنے کے لیے 804 والا حوصلہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ ٹھیک ہے، بات ساری حوصلے کی ہے۔ یہ حوصلہ ہے نواز شریف صاحب میں جو وہ احتساب کی باتیں کر رہے ہیں، اور 2 گروپس کی بات ہو رہی ہیں، تو مفاہمانہ گروپ کہاں سٹینڈ کرے گا شہباز شریف صاحب؟ دیکھیں، پچھلے ہفتے ہمارا تجزیہ یہ تھا کہ انگلی نہ چھوڑنا، اور آج اس ہفتے میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک حقیقت پسندانہ تجزیہ ہمارے فاضل دوست ایاز امیر صاحب نے پیش کیا، اور یہ بات درست ہے۔ دیکھیں، آخر کیا وجہ ہے کہ قیدی نمبر 804 ہو یا لندن میں بیٹھی نواز شریف کی قیادت، وہ اس انجام کو کیوں پہنچتے ہیں، اور پھر ان کا ریوائیول دوبارہ کیسے ہونا ہے؟ جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے، تو جس بیانیے کی بات کر رہے ہیں، میں گزشتہ روز بھی آپ کے سامنے یہ کہہ چکا تھا کہ وہ اس طرح کا اقتدار نہیں چاہتے کہ جس اقتدار کے بعد انہیں یہ کہنا پڑے کہ میں بے اختیارہ تھا، میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں، اور وہ اقتدار سے نکالے کیوں گئے؟ دیکھیں، جب ہم پاکستان میں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو پھر مضبوط لیڈرشپ تب ہوتی ہے جب لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں، اور لوگ پیچھے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ جب وہ حکومتیں ڈیلیور کرتی ہیں، اور جب آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے تو پھر لوگ نہیں رہتے۔ یہ اعلانات یا بیانات سے پولیٹیشنز نہیں بنتے، ایک سٹرگل ہوتی ہے۔ اور دیکھیں، جمہوریت جواب دہی کے عمل کا نام ہے، جمہوریت ڈیلیور کرنے کا نام ہے، جمہوریت قومی اور عوامی مسائل کے حل کا نام ہے، جمہوریت اداروں کی عزت و تکریم کا نام ہے۔ تو بات یہ ساری چیزیں ملا کے جب لیڈرشپ سامنے آتی ہے تو پھر لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے آپ کے پروگرام میں ایک بات کہتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر خواہ شہباز شریف تھے کہ مقبولیت نواز شریف کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ میں یہ بات کہتا رہا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کہہ لیں اس کی سیاست کو، وہ اپنے 3 اقتدار میں ہم نے دیکھا ہوا سارا کہ اس کا محور یہی ہوتا تھا کہ بھئی لوگوں کو کچھ مل رہا ہے یا نہیں۔ اب جب وہ جس کیفیت میں پاکستان میں آ رہے ہیں، بظاہر تو وہ یہ بات نہیں کریں گے۔ آپ کے خیال میں وہ شخص جو لندن میں بیٹھا ہے وہ 16 ماہ کی حکومت سے مطمئن ہوگا ان کی کارکردگی سے؟ قطعاً نہیں۔ اس لیے کہ 2017 کی، میں تو 2017 کی بات اس لیے کر رہا ہوں نا کہ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کمپیریزن کر لیں کہ کیا یہ کیفیت تھی پاکستان کے اندر؟ پاکستان کے اندر امید اور آس تھی۔ نہیں تو وہ عوامی حالات کو دیکھتے ہوئے بیانیہ کیوں نہیں تشکیل دے رہے؟ یہی ہوگا، میں نے آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ یہی ہوگا۔ وہ بھی یہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں جناب۔ حضور، بات یہ کہ وہ عوامی بیانیہ اس وقت جس کیفیت میں وہ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، جو نواز شریف اقتدار میں تھا، جنہیں ہم نے کوشش کر کے یہاں سے رخصت کیا تھا نا، وہ اس بنیاد پہ تھا کہ وہ ڈیلیور کر رہی تھی حکومت۔ اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ آج 2017 میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج 2017 اور 2023 میں کچھ فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ پاکستان کے 24 کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں نا کہ 2017 میں یہ کیفیت تھی۔ کیا روٹی دال کے لالے پڑے ہوئے تھے؟ کیا لوگوں کے چولہے بجھ رہے تھے؟ کیا پاکستان کے اندر امید اور آس نہیں تھی؟ کیا پاکستان آگے کی طرف نہیں جا رہا تھا؟ پاکستان 24ویں بڑی معیشت تھا، آج 47ویں نمبر پہ آ کے کھڑے ہیں، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو تھا نا۔ ٹھیک ہے، کن لوگوں نے ان کو اقتدار سے رخصت کیا، اور اب جب وہ واپس آئیں گے تو ان کے دوست آ کے وہی بیانیہ اختیار کریں گے۔ اور یہ بیانیہ میں آپ کو مسلسل کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں یہ کہیں گے کہ جی 16 ماہ کی حکومت اچھی تھی اور 5 سال کے اندر پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، لوگوں کی حالتیں زار دگرگ ہوئے ہیں، لوگ بدحال ہوئے ہیں، خزانہ ختم ہوا ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ لیکن اس میں صرف سیاستدانوں کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، اور بہت سارے عوامل بھی ہیں۔ اور نواز شریف جس کیفیت میں پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، انہیں نااہل کیا گیا ہے پاکستان کی عدالتوں سے، اور ان کے خلاف سازش کے سارے کردار بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اس بیانیے میں شہباز شریف صاحب کہاں سٹینڈ کریں گے؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب اس وقت جہاں سٹینڈ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی 16 ماہ کی حکومتی کارکردگی سے کیا شہباز شریف مطمئن ہوگا؟ میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ شہباز شریف بھی اپنی کارکردگی پہ مطمئن نہیں ہے۔ وہ خود بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی میں کیا کرتا ہے جس کیفیت میں آیا،
اور میں نے ان کو کہا تھا جب جس کیفیت میں آپ آئے تھے، نواز شریف نے اس وقت بھی نہیں یہی کہا تھا کہ آپ جائیں الیکشن کی طرف، اور اگر یہ الیکشن میں گئے ہوتے تو نہ کوئی اٹک کے جیل میں جاتا اور نہ ان کی یہ کیفیت ہوتی جو آج پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ سیاستدان وہی ہے جس کا تعلق پاکستان کے عوام سے ہو، جو لوگ چور دروازوں کے ذریعے بس اقتدار آتے ہیں ان کا اشر وہی ہوتا ہے۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں جو بیانیہ اپنایا گیا ہے، ہم نے دیکھا جو سابق وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، وہ بھی احتساب میں پھنسے رہے، اور اب نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو آنے سے پہلے احتساب کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے نواز شریف صاحب اب بھی تیار نہیں؟ میرا خیال ہے کوئی بھی ہمارے ہاں لیڈر تاریخ سے سبق نہیں سیکھتا، کیونکہ وہ پاسٹ کے نوسٹلجیا میں ہوتا ہے۔ یعنی پاسٹ بڑا اچھا تھا، پاسٹ میں یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں، اور آج حالات خراب ہیں۔ دیکھیے ماضی کے بھی بڑا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے ماضی کو اگر آپ نے آج بیٹھ کے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جب ماضی ہو جاتا ہے تو بہت سی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ اس زمانے کے اخبارات اٹھائیے نا، آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں نا، 2017 کے اخبارات تو اٹھا کے دیکھیے نا ذرا، اردو کے بھی اور انگریزی کے، وہ پتہ لگ جائے گا کہ عوام کی کیا تکالیف تھیں۔ آج ہمیں وہ تکالیف اس لیے نظر نہیں آتی کہ آج کی تکالیف جو ہے وہ ہمیں زیادہ بڑی نظر آتی ہیں کیونکہ ہم ان کو فیس کر رہے ہیں، اور واقعی بڑی ہیں ماضی کی نسبت۔ لہٰذا یہ اس لیے سبق نہیں لیتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں ہے، اور ان کا جو ماضی میں جو حکومتیں تھیں وہ لاجواب حکومتیں تھیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اخبارات تو اٹھا کے دیکھیے، میں کہتا ہوں آپ کو پتہ لگے گا 2017 کا بھی، 2013 کا بھی، 2008 کا بھی، اور مشرف کے دور کا بھی، چھوڑیے ان باتوں کو۔ خیر دیکھیے پولیٹکس کے اندر جو آپ نے ایجنڈا حاصل کرنا ہوتا ہے اس کے کئی راستے ہوتے ہیں، کئی اپروچز ہوتی ہیں، آپشنز ایک سے زیادہ ہوتے ہیں لیڈروں کے پاس، اور ہر آپشن کی کاسٹ اور بینیفٹ ہوتا ہے۔ اس وقت لگتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی پاپولیرٹی کو گین کر سکتے ہیں اگر وہ ہارڈ لائن اپروچ، ڈنڈا باز اپروچ اڈاپٹ کریں، اور اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ پبلک سپورٹ جو ہے وہ جیتی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر نواز شریف صاحب کا کیریئر دیکھا جائے، جب بھی وہ اقتدار میں آئے ہیں ہارڈ لائن اپروچ کے اوپر نہیں آئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے 85 میں چیف منسٹر پنجاب بنے، پھر 90 کے اندر وہ وزیر اعظم جو ہے وہ بنتے ہیں، پھر 97 کا الیکشن ہے اس میں کامیابی ہے، 2013 میں وہ ان کی کامیابی، 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر رہے ہیں۔ وہ ہارڈ لائن سے جھگڑے سے نہیں آئے ہیں، اور ہارڈ لائن جھگڑا اس وقت آپ کو سوٹ کرتا ہے جب عوام کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہو۔ یہاں ریورس گیئر میں جا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے عوام کی سپورٹ حاصل کی جائے گی، جبکہ آپ ہارڈ لائن اس وقت ہو سکتے ہیں، کوئی ہارڈ لائن ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو عوام کی سپورٹ ہے، اگر پبلک آپ کے ساتھ ہے، تو یہ پھر اداروں کے نخرے خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ ادارے اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب سیاستدان جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پاتا، وہ سہارے ڈھونڈتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر ہوا یہ ہے کہ ایک گروپ اگر اداروں سے لڑنے کو تیار ہوتا ہے تو دوسرا گروپ اداروں کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجیے، آپ کے ہاں یہ ایک ہے، یہی وجہ ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ برا سلوک کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیں نا پی ٹی آئی کے دور میں پی ایم ایل این والوں کے ساتھ نیب کر رہا تھا، اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ ادارے نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان ہی ایک دوسرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی سیاستدانوں کا ایک گروپ خراب کر رہا تھا، اب بھی سیاستدانوں کا ایک گروپ خراب کر رہا ہے اور تعریف کر رہا ہے جو ان کی ایکسپلینیشن لے رہے ہیں۔ تو پرابلم اس وقت ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ جب تک عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی، اور اس وقت عوام کی سپورٹ کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام اپنے مشکلات میں اتنے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ اب کسی پارٹی پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اگر آپ اوپن الیکشن کروائیں گے تب میرا خیال یہ ہے کہ یہ کریڈیبلٹی کا بھی سوال ہے، اور اس وقت جو ہے کریڈیبلٹی پی ایم ایل این کو نقصان 16 مہینے کی حکومت کا ہوا ہے، جس کی کاسٹ انہیں کہیں نہ کہیں دینی پڑے گی، جس طرح پی ٹی آئی نے کاسٹ پے کی ہے اپنی ہارڈ لائن پالیسی 16 ماہ کی کارکردگی کا ازالہ کیسے ممکن ہوگا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن صافی صاحب آپ کی نظر میں عوام میں پذیرائی کس سے ملے گی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو یا پھر کارکردگی کو؟
دیکھیے سیاست میں ٹائمنگ انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہوتی ہے. آپ یہ نوٹ فرما لیجئے گا کہ نواز شریف صاحب نے جو ہارڈ لائن اختیار کی ہے وہ کس وقت کی ہے. وہ انہوں نے اس وقت اختیار کی جب عدلیہ میں بڑی تبدیلی آئی اور عدالت میں یہاں پہ جو سب سے بڑے قاضی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے منصب پہ جب فائز ہوئے تو تب انہوں نے نام باقاعدہ لے کے لوگوں کے احتساب کا نعرہ بلند کیا. اس سے پہلے وہ 4 سال تقریباً لندن میں رہے تھے. انہوں نے ایسی باتیں بین السطور میں تو کی تھی لیکن نام لے لے کے جو سابق اسٹیبلشمنٹ اور سابق عدلیہ کے جو اعلیٰ عہدیدار تھے ان کا کبھی انہوں نے اس قسم کا تذکرہ اس انداز سے نہیں کیا. تو ان کو بھی کوئی شاید نظر آیا ہوگا. اور کل ہی میں نے عرض کی تھی کہ ایاز صاحب بہت زیادہ مزاج آشنا ہے نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے. آج انہوں نے پوری تفصیل سے آپ کو بتا دیا کہ یہ نواز شریف کی فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے انداز میں حکمرانی کرے. بہت ہی مدلل انداز میں ایاز صاحب نے اس حوالے سے بات کی ہے. تو انہوں نے یہ چیزیں نوٹ کی ہوگی اور جو 4 دہائیوں تک پاکستان کی سیاست میں رہے ہو اور اقتدار کے ایوانوں میں وہ براجمان رہے ہو تو انہوں نے یہ جو سٹانس اختیار کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا, کسی سے کوئی یقین دہانی لی ہوگی. اور اب بھی اطلاعات تو یہی ہے کہ بیچ میں کوئی اور ہے ہی نہیں. بڑے میاں صاحب کے اور پیغام رسانی اس کے بیچ میں کوئی اور پیغام رساں نہیں ہے. جو سب سے بڑی مقتدر شخصیت ہے یہاں پہ ان سے ان کے براہ راست رابطے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ تو نظر آیا ہوگا تب انہوں نے یہ بات کہی ہوگی. اس سے پہلے انہوں نے ایسی باتیں کیوں نہیں کی ہو. یہ ایک پہلو ہے اس تمام صورتحال کا. لیکن اس کا عوام کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ کویسچن آپ کا اہم ہے, اس پہ بات کرنی چاہیے. میرے خیال میں اس وقت کل بھی میں نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ مفاہمت کی سیاست ہی آپ کو آگے لے کے جا سکتی ہے. اگر آپ نے ڈنڈا لندن سے ہاتھ میں لے کر آپ واپس آ کے پاکستان اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں اور وہ آپ اپنی سیاست کو اور اپنی جو جمہوری نظام کو استحکام کے دعوے کے ساتھ بھی آپ آ رہے ہیں تو میرے نظر میں وہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی وہ سیاست جو ہے زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوگی, زیادہ سودمند ثابت نہیں ہوگی. اور پاکستان میں اس وقت جو ہم بحرانی کیفیت کا شکار ہے, دیکھیں ہمارے پڑوس میں افغانستان جیسا ملک وہ سونا جو ہے ایکسپورٹ کر رہا ہے اس وقت اور ہم یہاں پہ ریکو ڈیک کے جرمانے بھر رہے ہیں. ہم سعودی ولی عہد کو بلاتے ہیں اور چترال پہ ٹی ٹی پی چڑھ دوڑتا ہے. ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا مسئلہ صرف سیاست کا نہیں ہے. اس وقت مہنگائی کی بات ہم بار بار کر رہے ہیں, سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے, لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ سیکیورٹی کا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بھی آنے والی حکومت ہے, نواز شریف صاحب نے تو احتساب کا نعرہ بلند کر دیا, بھلے وہ کرے, ان کا نعرہ حق بجانب ہے بالکل. جو اپنے ڈومین سے ہٹ کے دوسرے کے ڈومین میں گھس کے اپنی سرکاری ذمہ داریوں کی بجائے غیر سرکاری ذمہ داریوں میں ملوث اہلکار ہے, ان کی واقعی ان کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے جو عوام کے سلگتے ہوئے مسائل ہے, جو ہماری سیکیورٹی کے مسائل ہے, ان کا نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا حل ہے, ان کا بھی ہمیں تھوڑا سا روڈ میپ بتائے. جو ہماری معیشت کے جو ڈار صاحب نے ڈالر کے ساتھ جو کھیل کھیلا اور جو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے جن کو پیراشوٹ پہ لندن سے خصوصی طیاروں پہ لا کے یہاں پہ ہمارے سر پہ مسلط کر کے 16 ماہ وہ یہاں پہ رہے, اس کا بھی ہمیں میاں صاحب جو ہے اس حوالے سے بڑے حساس ہے. اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے وہ بھی ہمیں بتائیں کہ وہ آگے کیا کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کے عوام کے سلگتے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. معاشی استحکام اس وقت سیاسی استحکام کے ساتھ مشروط ہے اور اس کے لیے ایک بڑا سوال ہے منصفانہ انتخابات. منصفانہ انتخابات پر کاکڑ صاحب نے فرمایا ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر بھی منصفانہ انتخابات ہو سکتے ہیں. آپ کی نظر میں ایسے انتخابات جس میں پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی منصفانہ ہو سکتے ہیں؟ وہ نہیں, دیکھیں وہ تو ہم بار بار یہاں تذکرہ اس کا کر سکتے ہیں. اب وہ کاکڑ صاحب کے اس پہ کیا کہنا کہ اس کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. ایک بڑی پارٹی ہے, سب سے بڑی پارٹی ہے, اس کو آپ نکال دیں اور کہ آپ منصفانہ ہوں گے. یہ جو نواز شریف صاحب کو اتنی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ میں پھر سے اپنا مکہ لہراؤں,
और फलाने का नाम लो, फलाने का नाम लो, क्यों ले रहे हैं? अगर ये जैसे वो यहाँ पे कहा जाता है, वो विरद जैसे पढ़ा जाता है कि अवामी मकबूलियत, अब भी अगर उनके साथ अवामी मकबूलियत हो तो उन्हें यह करने की ज़रूरत क्या है? आराम से बासाएं इलेक्शन करा के और इक़्तिदार लें और अवाम पीछे खड़ी हो। वो जानते हैं, एहसास है कि वो जो मैदान है लुट चुका है, वो किसी और पार्टी के हाथ में है। आप कदगने हों, अटक्की हों और हों, मुकदमात हों और चीज़ है, ज़ेर अताब हों और हों, लेकिन उससे अगर सियासी हकीकतें बदल गई हों फिर तो बात है ना। और अगर सियासी हकीकतें बदल चुकी हैं तो फिर फिक्र काहे की है भाई? फिर कराएं इंतखाबात। आपको पता है कि ऑन द ग्राउंड सिचुएशन जो है चेंज नहीं हुई, बल्कि जो ज़ेरे अताब हैं उनके हक में ज्यादा है, तभी तो ये फिक्र लाहक है। नहीं तो अदरवाइज देन व्हाट इज द रीजन टू पैनिक? इस सूरत हाल में मशवरा क्या है नवाज शरीफ साहब के लिए? वो जो है अपने टाइम को ठीक कर रहे हैं। उनको पता है कि शबाश, देखिए ना, या तो उनको ये हो कि जी हमें बस इक्तदार में लाया जाएगा, फिर तो चुप करके वो ठीक है। अगर किसी किस्म के इलेक्शन होते हैं, ये देखिए ना, इनका जो ग्रुप है कौन से लोग हैं? जावेद लतीफ जैसे लोग हैं, ये जो है वो फैसलाबाद वाला वो कौन, तलाल चौधरी वगैरह है, ये जो है मरियम नवाज, उनसे आप बात करें ना। वो ये ग्रुप जानता है कि PMLN की जो साख है सिर्फ मुतासर नहीं हुई, साख चली गई है। वो ना हो तो फिर ये ग्रुप करने की जरूरत क्या है भाई? दे नो दैट। लेकिन एक चीज और है जिसका हमें नहीं पता अभी तक, कि इन अ रियल सेंस इलेक्शन के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर करने का कोई इरादा है या नहीं है। ठीक है, ये हमें नहीं पता। ये अहम सवाल है जो आपने उठाया, लेकिन अभी तो बात ये जो हो रही है ना। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक ये जो है हम समझ नहीं सकते कासिर हैं समझ। कि जिनके पास, मतलब जो फैसला साज हैं, मैं यही कहूंगा, इन द रियल सेंस ट्रांसफर, उन्हें क्या एक अनवारुल हक काकड़ी चाहिए? उन्हें एक शहबाज शरीफ ही चाहिए? ठीक है, या वो इसके मुतहम्मल हो सकते हैं कि सही इलेक्शन हो, उसका नतीजा तस्लीम करें? ये जो कहते हैं ना हम कि जी सब सियासी पार्टीज तस्लीम करें, सियासी पार्टीज नहीं, जिनके पास फैसला साजी का हक है वो तस्लीम करते हैं या नहीं? सबको तस्लीम करना होगा। आप ये बात कर रहे हैं, बात हो रही है मुनसिफाना इंतखाबात की। किसी एक पार्टी के बगैर मुनसिफाना इंतखाबात का तसव्वुर मुमकिन है? देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल फोर्स है और उसके बगैर आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। लेकिन आपने मेरे ख्याल पूरा बयान नहीं पढ़ा। उन्होंने ये बात कही है कि इंतखाबात के अंदर जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, जो गिराओ जलाओ में मुलव्वस हैं, जो कानून पे असरअंदाज हुए हैं, उनके बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं। जो मैंने पढ़ा है उसमें तो ये बात हुई है। और जो शख्स खान साहब के खिलाफ बड़े संजीदा मुकदमात हैं, उसमें तो कोई दो। और बात यह कि अगर पार्टी के रूट्स हों तो लीडरशिप नहीं भी इलेक्शन लड़ रही होती तो पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं। यहाँ जो भी कहा गया कि 2017 के इंतखाबात, मेरा ख्याल मैं 2017 के इंतखाबात अखबारात अगर खोल के देखूँ तो एक पॉलिटिकल फोर्स थी ना। एक शख्स को आपने अदालती तौर पे नाअहल किया और उसको अदालती तौर पे नाअहल करने में मुद्दई कौन था और उसके सहूलतकार कौन थे। देखिए, बात यह कि हम जब बैठ के अपना तज्जिया करते हैं ना बतौर सहाफ़ी, तो हमें पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी देखनी चाहिए कि कैसे मजबूत होगी। ठीक है। हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट्स को ख़त्म करने में हम और अदारों की बात करते हैं, हम खुद भी शामिल होते हैं, हम खुद सहूलतकार के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। और मुझे याद पड़ता है कि आप 2013 की बात कर रहे हैं, सबसे पहला धरना कब हुआ था? 2013 में। और मैं उन लोगों को एक एक को जानता हूँ जो उस सारी कैंपेन का हिस्सा थे कि जी ये एक स्टेबल गवर्नमेंट को गिराना है। कि 2017-13 में सबसे पहला धरना दिया गया 14 अगस्त को इसी लाहौर से। और कितने लोग निकले थे? बात यह कि अगर आपने डेमोक्रेसी आगे की तरफ चलानी है तो फिर आपको अपने तर्ज अमल में मैच्योरिटी भी लानी पड़ेगी, आपका तर्ज अमल सियासी होना चाहिए। और फिर एक बात जो मैं मुसलसल कर रहा हूँ,
پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی سیاست کو مشروط کرنا چاہیے پاکستان کے عوام کے ایشوز کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کے سلگتے مسائل کے ساتھ۔ آپ چور دروازوں کے ذریعے آتے ہیں اور چور دروازوں کے ذریعے آنے والوں کو اٹھا کے اگلے بار پھینک دیتے ہیں، پھر کوئی ان کو اٹھانے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو جب تک پاکستان کی سیاست اس طرح چلے گی نا، پاکستان میں نہ جمہوریت مضبوط ہوگی نہ سیاست مضبوط ہوگی۔ لیکن جب قیادت اندر ہوگی تو ڈاکٹر صاحب قیادت کے بغیر انتخابی عمل میں اترا جا سکتا ہے اور پرفارم کر سکتے ہیں وہ پارٹی قیادت کے بغیر؟ دیکھیے یہ بحث تو نہیں ضروری ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا کیا نہیں کہا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے ہاں ماضی میں بہت سی دفعہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے لیڈرشپ آگے لانے کا، وہی نسخہ اس دفعہ بھی استعمال ہوگا، اور وہ نسخہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو آپ پولیٹیکل پروسیس سے ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں، فارغ کر دیتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں ایکسکلوژن پروسیس۔ یہ ایکسٹینڈڈ طریقہ ہے جو پاکستان میں بہت دفعہ استعمال ہوا نواز شریف کے والے سے بھی کیا گیا۔ نہیں، دیکھیے آپ جاتے ہیں ناموں پہ، میں ناموں پہ نہیں جاتا، میں پروسیس کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں نواز شریف بھی ہے، عمران خان بھی ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ یہ پروسیس شروع سے چل رہا ہے ہمارے ہاں کہ اب بھی یہی ہوگا، کچھ لوگوں کو آپ ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں، ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ ان بندوں کی چھٹی، ان پہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لی جاتا ہے، چاہے وہ مئی 9 کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ایبڈو کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی اور طریقے سے ہو، ایکسکلوڈ کرو۔ پھر کیا جاتا دوسرا جو پروسیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کو آپشن۔ کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے، اب پھر ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ، اور پھر تیسرا جو پروسیس ہوتا ہے انتخابات ہوتے ہیں، انتخابات ایوب کے دور سے ہو رہے ہیں ہمارے ہاں، انتخابات ہوتے ہیں، لیکن ان انتخابات کو بڑے محتاط انداز میں ایک خاص سٹائل سے ایک خاص رزلٹ پروڈیوس کرنے کے لیے چلایا جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں بہت دفعہ ہو چکے ہیں، یہ تینوں پروسیس ہو چکے ہیں۔ اس پروسیس سے نکلنے کے بعد پھر آپ جو کوآپٹیڈ لیڈرشپ ہوتی ہے، جو آپ نے سلیکٹ کی ہوئی لیڈرشپ ہوتی ہے، ان میں سے کوئی بندہ سلیکٹ کر کے آپ قیادت کی ذمہ داری دیتے ہیں۔ تو یہی پروسیس جو ہے اگر سامنے رکھا جائے تب تو پرائم منسٹر، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی بات ٹھیک ہے کہ ان کچھ لیڈروں کو فارغ کر دیا جائے تو الیکشن ہو سکتا ہے۔ ماضی میں اسی طرح ہوا ہے نا، آپ پروسیس کو دیکھیں تو دیکھیں اس سے ان معاملات سے بات کر رہے ہیں۔ صاحب صاحب سے جان لیتے، صاحب کیا انتخابات اسی پروسیس کے تحت ہوں گے جس کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، یا پھر منصفانہ انتخابات ہونے ہیں؟ دیکھیے منصفانہ انتخابات کے امکانات تو بہت کم ہے، لیکن جو پریسیڈنٹ رہا ہے شاید اسی پریسیڈنٹ کو فالو کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت ایک اہم بات جو ہے جس پہ غور نہیں کیا جا رہا ہے، اگر قیدی نمبر 804 جو ہے وہ حاضر سروس سرکاری افسران کا نام لے کے الزام لگائے تو جے اور وہ انقلابی، لیکن ایک ایسے شخص جو ثبوتوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، عدالتی فیصلوں کے ساتھ اور عوام کے جانتے بوجھتے اور عوام کے فہم کے مطابق جو باتیں ہیں جو سب کو پتہ ہے، اس کے حوالے سے اگر احتساب کی بات وہ کریں تو وہ برا کر رہے ہیں، اور اس پہ ہم اس کو مفاہمت کے مشورے دیتے ہیں اور اپنی سیاست میں جو ہے تلاطم برپا کرنے کا ایک وجہ ان کی آمد اور ان کے اس مطالبے کو قرار دیتے ہیں۔ بھئی یہ کڑوا گھونٹ تو کسی نے پینا ہی ہے نا۔ آپ یہ بتائیے گا، یہ جو فاضل ہمارے دوست بیٹھے ہیں ہمیں سمجھا دیجئے گا، جو نواز شریف صاحب کا مطالبہ ہے جائز ہے یا ناجائز، یہ بات اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں آپ کی سیاست پہ، وقتی طور پر اس کے کیا نتائج پڑ سکتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن صرف یہ پوچھنا ہے کہ کیا جن لوگوں پہ الزامات ہے اور ملک کا 3 دفعہ وزیراعظم رہنے والی شخصیت اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا برا کر رہے ہیں، اگر وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ ایک الگ گفتگو ہے، لیکن یہ بات ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جو بات نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہی بات تو آپ کی سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے، 28 ستمبر کو ریویو پٹیشن فیض آباد دھرنے کا مقرر ہے، سماعت اس کی ہونی ہے، تو آپ اگر نواز شریف صاحب کا رستہ روک رہے ہیں یا روکنا چاہتے ہیں تو سپریم کورٹ کا اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کا پھر آپ کیا کریں گے، اس کو آپ پھر کس طرح امپلیمنٹ کریں گے۔ اور جو انقلابی جو ہمارے دوست ہیں اور انقلابی جماعتیں ہیں جو اسیر بھی ہے، وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ فیض آباد دھرنے کا جو فیصلہ آئے گا بار اور وہ انقلابی جماعت کیا چیف جسٹس اور عدالت کے پیچھے ہوگی کہ نہیں، وہ فیصلہ ہونے کا انتظار کریں گے کہ فیصلہ کس طرح کا آتا ہے۔
کیا ان کے فیصلے کا انحصار فیصلے پر ہی ہوگا کہ نہیں وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں مشکل لگتی ہے لیکن کسی نے تو آغاز کرنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کریں آغاز کسی نے تو کرنا ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور ہمیں بات کرنی ہے کہ ورلڈ بینک کی جانب سے انتباہ کیا گیا ہے کہ پاکستانی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے، لیکن اس پر کوئی کان نہیں دھر رہا. وجہ کیا ہے؟ اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. عالمی بینک کے مطابق پاکستان بحران کے ایسے مقام پر کھڑا ہے جہاں اسے فیصلہ کرنا ہے کہ اسے اشرافیہ کی گرفت اور سیاسی اور کاروباری رہنماؤں کے مفادات کے تحت آگے بڑھنا ہے یا پھر تابناک روشن مستقبل کے لیے راستہ تبدیل کرنا ہے. حیا صاحب، عالمی بینک یہ کہہ رہا ہے کہ بحرانوں میں جو ایسے ممالک ہیں وہ درست فیصلے کرتے ہیں اور اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لاتے ہیں، تبھی وہ چیلنجز سے نکل سکتے ہیں. کیا ہم ایسا کچھ کرنے کے موڈ میں ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی بھی ہے کسی موڈ میں ایسے فیصلے کرنے کے؟ یہ جو لفظ ہے نا اشرافیہ، یہ بڑا مس لیڈنگ ہے، کیونکہ آپ جب اشرافیہ کا لفظ استعمال کریں تو سارا کچھ آپ گول مول کر دیں. اشرافیہ کیونکہ آسمان میں کوئی اشرافیہ ہے. سیکٹرز ہیں، طبقات ہیں ہمارے معاشرے میں جو پریولیجڈ ہیں اور جنہوں نے نظام کو اپنے مطابق مفادات کے مطابق ڈھالا ہوا ہے. ان میں جو ٹیکس کی جیسے بات ہے، ریل اسٹیٹ پہ ٹیکس کیوں نہیں لگتا؟ آپ ریل اسٹیٹ کی بات کریں کہ اس پہ لگنا چاہیے تو طوفان یہاں پہ ہو جاتا ہے. ایک میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، جو آپ اشرافیہ کی بات کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن پینڈنگ ہے، اس کا سنا جا رہا ہے، جس میں اور افسران کے علاوہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے کہ میں سی ڈی اے میں کچھ عرصہ میں نے کام کیا تھا تو مجھے اس کے عوض پلاٹ ملنا چاہیے. اچھا. اور ان سے پوچھا جائے آپ کے پاس اور پلاٹ ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. کئی سیکٹرز ہیں جو کئی محکمے ہیں جو کامرس اور انڈسٹری کے فیلڈ میں گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پریولیجز ملتے ہیں. ان کو کنسیشنری ریٹس پہ گیس ملتی ہے. ان سے کہیں کہ آپ گیس مارکیٹ ریٹ پہ لے، بالکل نہیں، تو غداری کا آپ پہ وہ چارج لگ جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تقاضا نہیں ہے. آپ جو ہمارا ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے، جو امیر لوگ ہیں، جو بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان پہ ٹیکس نہیں لگ سکتا. ٹھیک ہے. جو مارکیٹس ہیں ہماری، لاہور کی مارکیٹ میں آپ جائیں تو صحیح، کوئی ٹیکس دیتا ہے؟ ہال روڈ، لبرٹی، ٹھیک ہے، انہی کے بارے میں کہا ہے نا عالمی بینک نے ان سب کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے. لیکن کیوں کان نہیں دھر رہے اس معاملے پر؟ عالمی بینک کہہ رہا ہے کہ یہی وقت ہے، وقت تقاضا کر رہا ہے کہ آپ اپنی پالیسیز میں تبدیلی لے کر آئیں. دیکھیں، ایک طرف تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. آپ نے اصل بات نہیں اس میں پڑھی. انہوں نے کہا ہے کہ 12.5 کروڑ لوگ غربت کے شکنجے میں ہیں، اور ایک غیر جانبدار سروے رپورٹ آج چھپی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 1.5 ماہ کے اندر سفید پوش طبقات میں سے 9% لوگ ایسے ہیں جو وہ بھی خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. 40% بات یہ کہ یہ ساری صورتحال کہ آپ کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک بتا رہا ہے، اور جن کے کرنے کا کام ہے، یہ درست کہا گیا کہ کرنے کا کام کن کا ہے. ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جن حکومتوں کو ہم منتخب کرتے ہیں، جن حکومت سے ہم توقعات لگاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر آ کر، ان کے آپ کبھی منشور پڑھ کے دیکھیں، اتنے سہانے منشور ہیں کہ ہم پاکستان میں برسر اقتدار آئیں گے اور سیاست میں تبدیلی لے کے آئیں گے، نوجوانوں کو بڑا رول ملے گا، 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی، 50 لاکھ گھر ملیں گے، انتظامی اصلاحات کریں گے. اکثر کرنے کے کام یہ ہیں، اور یہ بات وہ درست کہہ رہے ہیں. یہ تو ٹھیک کہا ہے، شافیہ کا لفظ نہیں، حکمران طبقات. ٹھیک ہے. اور ان پہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ بجلی، پیٹرولیم اور گیس، اگر کسی کو اس کی قیمتیں محسوس نہیں نہ ہو رہی تو آپ 100% وہ لوگ ہیں جو خود اس کے بل پے نہیں کرتے، جو پیٹرول خود نہیں ڈلواتے. اور یہی وہ طبقات ہیں، اور یہ اربوں خربوں کا معاملہ ہے. $17.5 ارب کے بارے میں این ڈی وہ جو رپورٹ آئی ہے کہ یہ صرف آپ کی اشرافیہ کی مراد پر خرچ ہوتے ہیں. پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، لیکن اب بھی درست فیصلے نہ لیے تو کب لینے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आलमी बैंक कह रहा है ये वक्त है फैसला लेने का, अब भी फैसला ना लिया तो कब लेंगे? फैसला तो लिया हुआ है, क्योंकि जो साहिबान इख्तियार व इक़्तिदार हैं उनके मफादात महफूज हैं। हाँ देखिए, पहले से ज़्यादा महफूज हैं। तो ऐसे काम कैसे कर सकते हैं ये लोग जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास रियासत का कंट्रोल है, कि वो ऐसे फैसले करें जिससे कि उनको नुकसान हो। हम तब्दीली चाहते हैं लेकिन तब्दील नहीं होना चाहते। अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सड़क पे चले जाएं, आप शहरों में चले जाएं, देखें कि क्या हालत हो रही है। दुनिया में जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन मुल्कों ने इंसानी फलाह पे पैसा खर्च किया है। पाकिस्तान के अंदर इंसानी फलाह पे जो पैसा थोड़ा बहुत होता है उसमें अच्छा खासा करप्शन में जो चला जाता है। अब सवाल देखिए, बुनियादी तौर पे ये रियल एस्टेट की बात हुई है, टैक्स क्यों नहीं है? रियल एस्टेट, आप अखबारात उठाएं, सबसे ज़्यादा ऐड इसके रियल एस्टेट के आपको नज़र आते हैं। उसकी वजह उसमें क्या है? फिर आप ये जो ज़राती टैक्स है, एग्रीकल्चर टैक्स है, वो हमें प्रोविंशियल हुकूमत बताएं कितना कितना वसूल किया गया है। और तीसरा, यहाँ पे कभी वेल्थ टैक्स हुआ करता था पाकिस्तान के अंदर, बहुत अरसा हुए वेल्थ टैक्स को फारिग कर दिया, क्योंकि वेल्थ टैक्स को इम्पैक्ट आम आदमी पे नहीं पड़ता था, उसका इम्पैक्ट पड़ता था बड़े लोगों पे। लिहाजा बड़े लोग तो खुद फैसला करने वाले थे, अपने आप को महफूज कर लिया। टैक्स लगा दो जी, इन पे 18% GST लगा दो, क्योंकि GST जो आप टैक्स लगाते हैं वो गरीब पे भी वही लगता है, अमीर पे भी वही लगता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस वक्त ये थिंकिंग भी मौजूद है। वजह ये है कि आप जो इतने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, जो उन लोगों के लिए जो इक़्तिदार में हैं, उसके अलावा बहुत से रियासती अदारे नुकसानात हुकूमत को पहुंचा रहे हैं, उनको आप तब्दील नहीं करना चाहते, उनको आप फारिग नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके साथ मुफादात वाबस्ता है। पाकिस्तान का पाकिस्तान का जो रियासती निज़ाम है, अपने मफादात की भेंट चढ़ा दिया गया। लेकिन साफ़ साहब, आलमी बैंक हमें दीगर ममालिक की मिसालें भी दे रहा है। भारत का नाम लिया, इंडोनेशिया का, वियतनाम का, कि उन्होंने बहरान के वक्त दुरुस्त फैसले किए और चैलेंजेस पर काबू पाया। क्या हम इनसे भी कुछ नहीं सीख सकते? मैंने तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको अफ़गानिस्तान की एक मिसाल दी, गर्चे वहाँ पे भी कोई मिसाली हुकूमत या मिसाली अमन या मिसाली माशी सूरत हाल नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ न कुछ तजारती सरगर्मियाँ वो अपने तौर पे कर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में सूरत हाल ये है जो सबसे ख़तरनाक है कि माशरती नाहमवारी के साथ साथ माशी नाहमवारी इंतहाओं तक पहुँच चुकी है। गरीब तर होता जा रहा है और अमीर तर होता जा रहा है। मिडिल क्लास तो पिछली दौरे हुकूमत में उसका खात्मा हो चुका था। इस वक्त जो अपर क्लास और सफ़ेद पोश लोग थे उनका जीना भी वो तकरीबन अजाब हो चुका है और आने वाला वक्त उससे ज़्यादा खौफनाक है। हम उस मुल्क से या इस अवाम से या हम इस कौम से क्या तवक्को रख के, जो लाहौर में जो कुछ आज डिस्कवर हुआ है, जो आंखों की बिनाई ज़ाया करके लोग लाखों रुपए आप कह रहे हैं आने वाला वक्त जाली इससे भी खतरनाक है, तो बेहतर है हमारे हुक्मरान और पॉलिसी साज अभी आंखें खोल लें और मुल्क के लिए कुछ सोच लें। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।